बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे। मोहतरम नाजरीन, ये मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, कोई मैं 11-10 इससे पहले जो सुल्तान गुजरे हैं उनके बारे में डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। तो कुछ इसमें तत्ल आया कि हमारे प्यारे भाई अरशद शरीफ कीनिया में शहीद हो गए। फिर हमने कुछ प्रोग्राम उसी हवाले से किए, आपको आगाह ना कर सका। तो मैंने देखा है कि जो ममालिक उसमें दिलचस्पी रखते थे वो कम हुए, जिसके लिए मैं आप लोगों से इंतहाई माजरत खा हूँ। तो जैसे कि अब सुल्तान उस्मान जो है वो फतूहात समेट रहा है और उसका बेटा आगे चलकर जो रहान है वो अगला सुल्तान बनेगा। ये मैंने एक वीडियो डाली हुई है मेरे, अगर आप चैनल पे जाएंगे उस पे सबसे ज़्यादा व्यू भी उसी पे होंगे, आपको मिल जाएंगे। तो ये भी बात करेंगे, दोबारा फिर इसको रिव्यू में लाएंगे। तो आज बात करते हैं सुल्तान सुलेमान जब वफात पा गया, उसको लाया गया वापस 1566 में। उस वक्त बाकी उसकी औलाद में से सिर्फ शहजादा सलीम ही बाकी थे, जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 42 साल थी। तो उसको फिर शहजादा सलीम को सुल्तान सलीम बनाया गया, तख्त पर बैठाया गया और 1566 में वो बाकायदा सुल्तान हो गया। ये शहजादा सलीम जो अब सुल्तान सलीम बन चुका है, इसकी खुशकिस्मती कह लीजिए कि इसके वालिद के साथ काम करने वाला वज़ीर आज़म सक्कू लिली ये इसके साथ था। इसने बहुत ही मुफीद मशवरे दिए, वो आगे चलकर बताते हैं। जैसे ये तख्त नशीन हुआ तो 1568 की बात कर लेते हैं। रूस, तुर्कमेनिस्तान और ये जो बहरे अपना मशरक़ वस्ता के लोग हज करने जाते थे, इन हजाज इकराम को रास्ते में अस्त्रा खान रोक लेता था कि आप मेरे रास्ते से गुजरते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लेता सिर्फ इसी बात पर। तो ये बात तुर्कमेनिस्तान के जो उस वक़्त के हाकम थे, उसने फिर ये शाह ईरान के बादशाह को ये लिखा कि आप ये बात जनाब अपना सुल्तनत उस्मानिया के जो सुल्तान हैं सुल्तान सलीम उन तक पहुँचाएँ। जब सुल्तान सलीम तक ये बात पहुंची तो उसने फिर इस बात का नोटिस लिया और फिर उसने अपने सिपा सलार को भेजा कि जाओ जाकर इसका मुकाबला करो। कोई 25,000 फौजी को रवाना किया और क्रीमिया से तकरीबन 30,000 फौजी शामिल हो गए। यहाँ रूस के मकाम पर इनके साथ जंग हुई, मगर जंग में कोई भी जीता या हारा नहीं, ये वापस लौट आए। जैसे ये लौट रहे थे तो बहरे असवद में एक तूफ़ान आया, जिसकी तूफ़ान की ये कोई 55,000 फौजी उस तूफ़ान की नज़र हो गए। मगर नाजरीन, इस ताकत को भांपते हुए रूस, अस्त्रा खान और दीगर लोगों ने बाकायदा सल्तनत उस्मानिया से सुलह कर ली। सुलहनामा तहरीर हो गया और सुलह के एवज़ ये हुआ कि फिर वो हजाज इकराम को तंग करना उन्होंने बंद कर दिया और इस सुलहनामे की कोई 100 साला तारीख है। उसके बाद फिर इनके दरमियान कोई जंग या इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो मोहतरम नाज़रीन, आगे चलते हैं। जब ये काम रफ़ा दफ़ा हो गया तो उसके बाद फिर जो ये थे वज़ीर आज़म, इसने कई तजवीज़ें दी कि इस बहरे हिंद को, बहरे रूम को या इनके दरमियान नहरें खोद कर हम ताकि बड़े इलाकों तक पहुंच जाएं हमारे बहरी बेड़े। तो उस दौरान ये सोच ही रहे थे कि 1570 में ये ट्यूनिस पर जो स्पेन ने चढ़ाई कर दी थी, तो इन्होंने फ़ौज देकर भेजी अरूज पाशा। अरूज पाशा ने इस पर स्पेन पर जाकर हमला किया। स्पेनी फ़ौज जो थी
وہ قلعے میں مسحور ہوگی اور 1570 سے لے کے 1574 تک وہ قلعے میں مسحور ہوئی۔ بالآخر عروج پاشا نے اس شہر کو فتح کر لیا، یہاں پر بھی اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مگر اس دوران 1568 میں اگر واپس چلے جائیں 2 سال، کیونکہ جو اس کا ایک سپہ سالار تھا، یا اس وقت پاشا گورنر کو کہتے تھے، سنان پاشا، اس نے یمن میں بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے پھر انہوں نے اپنے فوج کو بھیجا۔ جیسے ہی اس بغاوت کو کچلا، اس کے ساتھ ساتھ یمن، عرب اور دیگر جو علاقے تھے اس کے ساتھ ساتھ ملتے تھے، ان سب کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کے حصے میں ان کو پھر ڈال دیا۔ یوں یہ فتح ہوگی۔ 1570 میں ہی انہوں نے قبرص پر حملہ کیا۔ قبرص اور وینس یہ علاقے تھے۔ وینس کے بحری قزاق جو مصر سے جو رسد آتی تھی یا بزنس لوگ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کو بحری قزاق لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس بنا پر یعنی کہ سلطان سلیم نے ان پر حملہ کیا۔ جبکہ ہمارے مورخ جو مسلمان وہ یہی لکھتے ہیں، جبکہ جو انگریز مورخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبرص کی جو شراب تھی وہ بہت مشہور تھی اور سلطان کو وہ پسند تھی۔ مگر اس میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جو ہے وہ ہم اپنے ہی مورخین کی بات کو زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں کہ جو بحری قزاق تھے ان کو سبق سکھانے کے لیے یہاں پر حملہ کیا اور بالآخر ان کو فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد جو عیسائی ریاستیں تھیں یا ان کے درمیان ایک یہ دبدبا بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں پھر انہوں نے بحری بیڑا تیار کیا، اور ادھر سے ہمارا ادھر یہ سلطنت عثمانیہ کا بحری بیڑا تھا۔ اس میں ایک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ہمارا جو اس وقت کا وہاں کا سپہ سالار تھا، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا علی پاشا اس میں شکست کھا گیا، اور 30,000 کے قریب فوجی بھی اس شکست میں مارے گئے۔ یوں پھر سلطان سلیم نے اس بات کو دل پر لے لیا۔ اس نے اپنے محل کے جو باغیچہ تھا، باغ تھا، اس کو کٹوا دیا، اس میں بحری بیڑا تیار کیا اور ایک عالیشان بحری بیڑا تیار کیا۔ اس بات کو بھانپتے ہوئے پھر انہوں نے یہ ناظرین دیکھا کہ یہ تو پھر اوپر آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو یعنی کہ روم والوں نے پھر ان سے صلح کر لی۔ اس صلح کے عوض پھر یہ بات رفع دفع ہوگی، مگر سلطان سلیم نے اپنے بحری بیڑوں کو مزید یہ تقویت بخشی اور مزید بحری بیڑے بنائے جو ان کے جنگ میں آگے جا کر کام آئے۔ جیسے ہی وہ ان کاموں سے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے توجہ دی جو مقدس مقامات تھے، جیسے خانہ کعبہ، وہاں پر ان کی جو یہ برآمدے تھے پرانے، ان کی جو پرانی چھتیں تھیں کانے وغیرہ کی اور اس طرح کی، ان کو پھر تبدیل کر کے سلطنت عثمانیہ کے سٹائل سے گنبد پر بنایا گیا، اور شاہی شاہکار وہاں پر دیکھنے میں آپ کو ملے گا کہ سلطنت عثمانیہ نے وہاں پر اپنے نقش و نگار چھوڑے اور اس کی تعمیر و ترقی میں اہم مقام ادا کیا۔ پھر سلطان سلیم نے وہاں پر اپنے فوجی تعینات کیے ان علاقوں پر جہاں سے یہ حجاج اکرام یا زائرین آتے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، ان کو راستے میں روک کر ان کو لوٹا جاتا تھا۔ آپ نے جگہ جگہ پر کنوؤں پر حفاظتی دستے تعینات کیے، راستوں پر فوجی دستے تعینات کیے تاکہ ان زائرین اور حجاج اکرام کو لوٹا نہ جائے، اور مال بردار والے لوگوں کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ کام بھی کیا کہ وہاں پر ایک مسجد سلیمیہ بنائی۔ آپ اس مسجد کو استنبول میں بھی بنا سکتے تھے، مگر سلطان سلیم یہ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مسجد تعمیر کرو۔ یہ بھی ایک شاہکار ہے مسجد سلیمیہ۔ اس کے ارد گرد انہوں نے مدرسہ، بازار،
کتب خانہ، حجام، قبرستان اور حمام وغیرہ، یہ حجام کہتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، حمام وغیرہ، یہ تمام چیزیں تعمیر کی۔ اس کے علاوہ جو کسی کی جائیدادیں قبض کی تھیں وہ بھی واپس کر دیں۔ بالآخر سلطان 15 دسمبر 1574 کو 50 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انگلش مورخین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ شراب نوشی کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، جبکہ مسلم مورخین لکھتے ہیں کہ آپ حمام میں گر پڑے تھے، جس کی وجہ سے وہ سنبھل نہ پائے اور کچھ دن بیمار رہنے کے بعد اسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کو آیا صوفیہ کے مسجد میں دفن کیا گیا۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ان کے والد سلطان سلیمان نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا تھا، 3 بر اعظموں کا وہ بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے جو اس وقت کا اس کا اقتدار تھا 46 سالہ، اس میں 1,48,093 1,48,93,000 کلومیٹر رقبے پر قبضہ کیا، سلطنت عثمانیہ قائم کی۔ اس کو پھر یہ انہوں نے مزید بڑھایا، کوئی 1,51,93,000 پر یہ لے گئے۔ تو یہ تھی سلطان سلیم کی سٹوری۔ محترم ناظرین، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے یا کسی دن پھر جو اگلے سلطان ہوں گے، سلطان سلیم کے بعد کون اگلا سلطان آیا، یہ بتائیں گے۔ اور تب تک مجھے دیجیے اجازت، آپ اس سٹوری کو کیجیے ملاحظہ، کیونکہ یہ میں محترم ناظرین ہٹ کر بناتا ہوں، جو کہ یہ وہاں بنائے، میں تاریخ کی کتب سے یہ چیزیں اکٹھی کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو یقیناً یہ ایک تاریخ، کیونکہ یہ تو بہت بڑی بکس ہوتی ہیں، اس کو تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن اس کو سم اپ کرنے کے لیے شارٹ نوٹس لے کر وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں لے کر۔ تو یقیناً آپ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کا بہت شکریہ۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، خدا حافظ۔